السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی ماہانہ سرگرمیوں پر مشتمل نیوز بلیٹن ستمبر 2024 کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ خبرنامے میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ مجوزہ وقف ترمیمی بل کی منسوخی کے لیے فیڈریشن آف مسلمز کے وفد نے جے پی سی ممبران سے کی ملاقات۔ مرکزی حکومت کے وقف ترمیمی بل کے خلاف ریاست گیر احتجاج، پریس کانفرنس اور احتجاجی جلسوں کا انعقاد۔ جماعت اسلامی ہند کی ملک گیر مہم اخلاقی محاسن آزادی کا ضامن کے تحت مہاراشٹر کے تمام اضلاع میں مختلف پروگراموں کا انعقاد۔ میلاد النبی کے موقع پر جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کی جانب سے سیرت النبی انعامی مقابلے کا انعقاد۔ مرکزی تعلیمی بورڈ کی جانب سے اورنگ آباد میں سائنس ٹیچرز کو ورکشاپ اور سائنسی نمائش کا کیا گیا اہتمام۔ ممبئی میں سدبھاونا اور دھارمک جن مورچے کی جانب سے بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اور ناگپور میں سیرت ایکسپو کا انعقاد، بچوں نے پیش کی پروجیکٹس۔ آئیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مرکزی حکومت کے نئے وقف ترمیمی بل کے خلاف ملک گیر سطح پر مہم جاری ہے۔ اسی مسئلے پر فیڈریشن آف مہاراشٹر مسلمز کے اعلیٰ سطحی وفد نے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے ملاقات کی اور کمیٹی کے ارکان سے مجوزہ وقف ترمیمی بل کو مسترد کرنے کا مطالبہ کیا۔ مہاراشٹر کی منتخب قومی تنظیموں کے ایک وفد نے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات سانتا کروز کے تاج ہوٹل میں ہوئی، جہاں وفد نے قومی تنظیموں کی جانب سے کمیٹی کو ایک بیان دیا ہے جس میں کہا گیا کہ وقف ترمیمی بل 2024 آئین مخالف ہے اور اسے فوری طور پر واپس لیا جائے۔ وفد کے ارکان نے بات چیت کی شروعات کرتے ہوئے کمیٹی کو بتایا کہ تقریباً تمام مسلمان اس وقف ترمیمی بل کے خلاف ہیں۔ اس کے نتیجے میں پورے ملک کے تقریباً 5.5 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں نے اس بل کی مخالفت میں جے پی سی کو ہدایت پر ای میلز بھیجی ہیں۔ اس کے علاوہ پوسٹ اور کوریئر کے ذریعے بھی بڑی تعداد میں خطوط بھیجے گئے۔ 5.5 کروڑ کا یہ اعداد و شمار بھارت میں مسلمانوں کی تقریباً 1/3 یعنی 33% آبادی کے برابر ہیں، جنہوں نے اس بل کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ وفد نے یہ بھی واضح کیا کہ وقف جائیدادیں عوامی جائیدادیں نہیں ہیں بلکہ نجی جائیدادیں ہیں جو مسلمانوں نے اللہ کی ملکیت میں دے دی تھیں تاکہ ان سے سماجی فلاح و بہبود کے کام جاری رہیں۔ مرکزی حکومت کے مجوزہ وقف ترمیمی بل کو منسوخ کروانے کے لیے ملک گیر سطح پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی ہند کی جانب سے اس بل کے خلاف ریاست کے مختلف شہروں میں پریس کانفرنس، احتجاجی مظاہرے اور احتجاجی جلسوں کا انعقاد کیا گیا۔ ممبئی، ناگپور، اورنگ آباد اور ناندیڑ میں پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا جس میں امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر مولانا الیاس خان فلاحی اور دیگر ہم خیال تنظیموں اور جماعتوں کے ذمہ داران کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ پریس کانفرنس کے دوران جماعت کے ذمہ داران نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وقف ترمیمی بل کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے اس کی وجوہات کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل مسلمانوں کی وقف جائیدادوں کو حکومت اپنے اختیار میں لینا چاہتی ہے اور انہیں کارپوریٹ کمپنیوں کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اس بل میں کئی ایسی باتیں شامل کی گئی ہیں جو آئین کے سراسر خلاف ورزی پر مبنی ہے، اس لیے ہم اس بل کی شدید مخالفت کر رہے ہیں اور اس کو منسوخ کرنے کا پرزور مطالبہ کر رہے ہیں۔ ممبئی کی پریس کانفرنس میں ایڈوکیٹ شیخ مبین، ایڈوکیٹ فیض سید، جمعیت العلماء محمود مدنی کے رہنما نعیم قاسمی، ایڈوکیٹ سلیم خان اور مبین قاسمی نے شرکت کی۔ جماعت اسلامی ہند کی جانب سے 21 ستمبر سے 30 ستمبر کے دوران ملک گیر سطح پر اخلاقی محاسن آزادی کی ضامن کے عنوان سے مہم کا اہتمام کیا گیا۔ اس مہم کے ذریعے سماج میں پھیل رہی برائیوں کے اسباب اور ان کے علاج کے سلسلے میں رہنمائی کی گئی۔ مہم کے تحت مہاراشٹر کے مختلف شہروں میں خصوصی اجتماعات، لیکچر سیریز، کارنر میٹنگ، گیٹ ٹوگیدر، پریس کانفرنس، انفرادی اور اجتماعی ملاقاتیں اور خطبات جمعہ کے تحت بیداری لانے کی کوششیں کی گئیں۔ مہم کے تحت پیپل گاؤں راجا کے سہکار ودیا مندر میں ایک پروگرام لیا گیا جس میں تدریسی اور غیر تدریسی عملے کے سامنے مہم کا تعارف کرایا گیا۔ مہم کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بنائے گئے فولڈرز تقسیم کیے گئے۔ اس مہم کے تحت جماعت اسلامی ہند خامگاؤں کی جانب سے شہر کے کئی تعلیمی اداروں میں لیکچرز لے کر مہم کا تعارف کروایا گیا۔ ان میں دعوتی لٹریچر بھی تقسیم کیا گیا۔ اس مہم کے تحت پربھنی میں سینئر کالج، جونیئر کالج اور ڈی ایڈ کالج میں بھی خصوصی توسیعی لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔
سوشل میڈیا کے ذریعے پھیل رہی برائیوں کو اجاگر کرتے ہوئے ان سے بچنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنے کی نصیحت کی گئی۔ مہم کے تحت جماعت اسلامی ہند چکل تھانہ میں ایک خطاب عام کا پروگرام لیا گیا۔ جلسے میں شعبہ خواتین کے ذمہ داران نے مہم کا تعارف کرواتے ہوئے اس کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی۔ مہم کے تحت ناندیڑ میں بھی مختلف مقامات پر خواتین کے جلسے منعقد کیے گئے۔ ان میں کثیر تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ شرکاء کو اخلاقی محاسن آزادی کا ضامن اس عنوان کے تحت رہنمائی کی گئی۔ مہم کے تحت جماعت اسلامی جلگاؤں کی جانب سے انسانی زنجیر بنائی گئی اور مہم کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی گئی۔ طلباء میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فروغ دینے کے لیے جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کی جانب سے سیرت النبی انعامی مقابلہ 2024 کا انعقاد کیا گیا، جس کے تحت طلباء کے لیے ایک تحریری امتحان کا اہتمام کیا گیا۔ اس امتحان میں کامیاب ہونے والے طلباء کے لیے تقسیم انعامات کی تقریب منعقد ہوئی، جس جلسے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مجلس علماء کے ریاستی صدر مولانا نصیر احمد اصلاحی اور ڈاکٹر ضیاء الحسن قادری کو مدعو کیا گیا۔ تقریب میں طلباء اور ان کے والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پیش کی گئی۔ سیرت انعامی مقابلے کے کامیاب انعقاد پر ڈاکٹر ضیاء الحسن قادری نے جماعت کے ذمہ داران کی ستائش کی اور انہیں اس کے لیے مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں سیرت النبی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور اپنی زندگی کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی نصیحت کی۔ صدارتی خطاب میں مولانا نصیر احمد اصلاحی نے قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اہمیت پر زور دیا۔ جلسے میں طلباء و طالبات کو انعامات اور سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ جملہ 482 طلباء نے اس امتحان میں شرکت کی۔ تقریب میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مرکزی تعلیمی بورڈ مہاراشٹر کی جانب سے اورنگ آباد کے آزاد کالج میں سائنس ٹیچرز ورکشاپ اور سائنس نمائش کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔ یہ ورکشاپ 21 ستمبر 2024 کو صبح 10 بجے سے شام 3:30 بجے تک جاری رہا، جس میں پرائمری اور ہائی اسکول کے سائنس اساتذہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ورکشاپ کا آغاز درس قرآن سے ہوا، جس میں امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر حافظ الیاس خان فلاحی نے کائنات کے مشاہدے اور اللہ کی معرفت کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سائنس کے ذریعے انسانیت کی خدمت اور تحقیق و اختراع کے ذریعے اللہ کی دی ہوئی خلافت کی ذمہ داری ادا کرنا ضروری ہے۔ ورکشاپ میں جدید سائنس کے تدریسی طریقوں، AI اور روبوٹکس پر خصوصی سیشنز دیے گئے۔ ساتھ ہی سائنس ٹیچنگ ایڈز اور پروجیکٹس کی نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریاست بھر کے اسکولوں کے طلباء نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ورکشاپ کے دوران اساتذہ کو سائنس کی تدریس میں مؤثر اور دلچسپ انداز اپنانے کی تربیت دی گئی۔ اختتامی خطاب میں مرکزی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین جناب عزیز محی الدین نے اساتذہ کو بدلتے ہوئے دور کے ساتھ خود کو جدید طریقوں سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ آخر میں طلباء اور اساتذہ کو انعامات سے نوازا گیا۔ پروگرام کا اختتام شکریہ کے ساتھ کیا گیا۔ ممبئی میں سدبھاونا اور دھارمک جن مورچے کی جانب سے بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مذہبی رہنماؤں نے بیک آواز میں نفرت کے خاتمے کا عزم کا اظہار کیا۔ تفصیلات کے مطابق ملک میں بڑھتی ہوئی مذہبی منافرت اور سیاسی مفادات کے لیے اسے بھڑکانے کی کوششوں کے درمیان وارکری وچار منچ کے صدر شیام سندر مہاراج سونر نے تمام مذاہب کے رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے پیغام امن کو عام کریں اور سماج میں پھیلتی ہوئی نفرت کو ختم کریں۔ یہ بات انہوں نے ممبئی مراٹھی پترکار سنگھ میں منعقد بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس میں کہی، جس میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شیام سندر مہاراج نے مزید کہا کہ آج کے دور میں بعض عناصر اپنے سیاسی مفادات کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہوئے معاشرتی ہم آہنگی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ حقیقی مذہبی رہنماؤں کو آگے آ کر اس منافرت کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، کیونکہ تمام مذاہب کی اصل تعلیمات محبت اور امن پر مبنی ہیں۔ کانفرنس میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے بھی موجودہ حالات پر تشویش کا اظہار کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنی تعلیمات اور خطبے کے ذریعے امن اور سماجی ہم آہنگی کا پیغام عام کریں گے۔ اس موقع پر ڈاکٹر رفیق سید پارنیرکر اور دیگر مذہبی رہنماؤں کی بھی موجودگی رہی۔ کانفرنس میں شریک مذہبی رہنماؤں میں جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر انجینئر سلیم، امیر حلقہ مولانا الیاس خان فلاحی، فادر مائیکل بھدنت پیا بودھی تھرو، گیانی اوتار سنگھ، ڈاکٹر منگیش دا اور دیگر شامل تھے۔ جماعت اسلامی ہند ناگپور ویسٹ، PSF اور SIO کے اشتراک سے سیرت ایکسپو کا شاندار انعقاد کیا گیا۔
تقریب میں مختلف تعلیمی اداروں کے بچوں نے شریک ہو کر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر مبنی مختلف ماڈلز پیش کیے۔ اس ایکسپو میں طلباء نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کی ستائش کی گئی۔ انہیں انعامات سے نوازا گیا اور ان کے والدین اور اساتذہ کو انہیں بہترین تربیت دینے کی ترغیب دی گئی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت اور اسلامی عقائد کی حفاظت پر زور دیتے ہوئے جمعیت العلماء ناگپور کے ضلعی سیکریٹری مفتی محمد صابر اشاعتی نے کہا کہ ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات کو فروغ دینا چاہیے تاکہ کوئی ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ یہ بات انہوں نے ناگپور کے انجمن انجینئرنگ کالج میں منعقد سیرت ایکسپو کے موقع پر کہی۔ جمعیت العلماء ہند کے ضلع صدر مولانا سراج احمد نے اس موقع پر کہا کہ دین کے معاملے میں ہمارے عقائد، عبادات اور رویوں کو درست رکھنے کی ضرورت ہے۔ پروگرام میں 250 بچوں نے اپنے پروجیکٹس پیش کیے جبکہ 1000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ تقریب کا افتتاح جماعت اسلامی ہند ناگپور کے امیر خواجہ اظہار ڈاکٹر نور الامین، مولانا سراج احمد قاسمی اور تنویر مرزا نے کیا۔ ناظرین، اس ماہ کی نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ماہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔